ناظرین، آج ہم ایک ایسی شخصیت کا بیان سننے جا رہے ہیں جن کی پوری زندگی اللہ کے دین کی دعوت اور امت کی فکر میں گزری، یعنی حضرت جی حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آج کا یہ بیان ایک ایسی انمول نصیحت ہے جو سوئے ہوئے دلوں کو جگانے اور ہماری زندگی کے رخ کو موڑنے کی طاقت رکھتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دل کے کانوں سے اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے گا تاکہ کوئی قیمتی بات چھوٹ نہ جائے۔ تو آئیے پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں حاجی صاحب کا یہ ایمان افروز بیان۔ بس بھائی میرے عزیزوں، دیکھو کوئی دکانوں پہ محنت میں لگا ہوا ہے، کوئی زمینوں پہ محنت پہ لگا ہوا ہے، کوئی سونا حاصل کرنے میں محنت پہ لگا ہوا ہے، کوئی ملکوں پر قبضہ کرنے میں محنت پہ لگا ہوا ہے، کوئی صدر بننے میں محنت لگا۔ یہ سب اپنی حیثیتوں کو گرا رہے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ دوستوں نے نقصان ہوگا۔ ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ جس اللہ پاک نے اس کے نام ہمیں پیدا فرمایا، بس ہم جو ہے اس کو وہ کیا چاہتا اس کو پورا کریں گے۔ ہم دکانوں کو نہیں دیکھیں گے، سمجھے، اپنے جیسے انسانوں کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ کس کو دیکھ اللہ کو دیکھیں گے۔ اسی لیے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، کسی سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو بارش کے بت کی پوجا کرتے ہیں، بیماری کی صحت میں ضرورت ہوتی ہے تو بیماری کے بت کی پوجا کرتے ہیں، اور جنگ میں فتح کی ضرورت ہوتی ہے تو جنگ کے بت کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ایک اللہ سب کر دے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک اللہ سب کچھ کر دے گا۔ بھائی میرے عزیزوں، دیکھو اللہ پاک نے اپنے ایک حکم سے ساتوں آسمان بنائے۔ یہ اس وقت جو دنیا ہے ساتوں آسمانوں سے فائدہ اٹھانے کے اوپر اپنی قوت کو خرچ کر ضائع کرنے میں لگے ہوئے۔ جس اللہ پاک نے بنایا ہے اس پاک ذات سے فائدہ اٹھانے میں نہیں لگے ہوئے کہ وہ پاک ذات اس سے فائدہ اٹھانا کیا، جس وقت اللہ پاک جو کچھ چاہتا ہے ہمیں اسے پورا کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے سے پورا کرو، لیکن سب سے پہلے جو محنت کرنی پڑے گی وہ اس پہ محنت کرنی پڑے گی کہ اللہ ہے اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اسے ایک زبان سے کہنا، ایک ہے دل میں اتارنا۔ ہمارا صبح ہر اور گھڑی ہر وقت کی سوچ فکر یہ ہوگی کہ جتنے دنیا کے بادشاہ ہیں وہ اپنی یہ فکر بنا کہ اللہ ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اسے ہمیں پورا کرنا ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کو اس کے پورا کرنے پہ تیار کرنا ہے۔ یہ ہے ہمارا کام۔ فقیر کا بھی یہی کام ہے، بادشاہ کا بھی یہی کام ہے، علماء کا بھی یہی کام ہے، ان پیروں کا بھی یہی کام ہے، سمجھے، جو اصل کام ہے۔ بھائی میرے دوستوں، جب اس کو کریں گے ہم حق تعالی شان اس کے، جیسے ہمارا زبیر کہہ رہے تھے نا کہ میرے بناؤ گے تو اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق قائم ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں صفات عطا فرمائے گا، سمجھے۔ بھائی میرے عزیزوں، اس کے مطابق حق تعالیٰ شان ہمیں صفات نصیب فرمائے گا جب ہم اللہ کو مقصود منائیں گے اور ساری دنیا کے انسانوں کو کہیں گے کہ کسی کو مت دیکھو، اللہ کو دیکھو، رو رو کے مانگو اللہ پاک سے کہ یا اللہ تو ہم پہ من کھول دے اس بات کا کہ اسے تو ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم تیرے چاہنے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کریں گے۔
بادشاہوں کو اسی پھیلا رہا ہے، کہنا کہ تم نقصان میں جا رہے ہو، وزیروں کو، تمہارے دکانداروں کو، یہ جتنے تمہارے جن میں بھی کہ میں کارخانے چلانے والے ہیں، یہ سب نقصان میں جا رہے ہیں، سب جتنے بھی ہیں یہ دکانوں پہ جو محنت کرنے والے ہیں سب نقصانوں میں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کی بنیاد یہ ہے کہ دکان چلے گی جب کام بنے گا، یہ نہیں جس وقت اللہ پاک جو کچھ چاہتا ہے، اللہ نے جو کچھ چاہا ہم اس کو پورا کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کریں گے۔ یہ ہے نبیوں کا کام، اور یہی کام اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، یہی کام جس نے کلمہ پڑھا اس کا اللہ نے اس کا بھی یہی کام بنا دیا محض اپنے فضل و کرم سے۔ تو آپ جتنے بھی ہیں یہاں پر، جو ہی اپنے آپ کو جو بھی افریقہ کا مقصد جو ہے یہ اپنے زوروں سے اپنے آپ کو زوروں نہ سمجھے، بلکہ اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی سمجھے اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجا ہوا سمجھے۔ ہم سارا عالم ہمارے سامنے، سارے عالم کے بادشاہ ہمارے سامنے، وزراء سامنے، صدر ہمارے سامنے، سب نقصان میں جا رہے ہیں۔ سمجھے؟ ان کو کہو تم جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس کی طرف رو کے کہو یا اللہ تو ہی سب کچھ ہے، ہم جو تو چاہے گا ہم وہ چاہیں گے، تو جو کچھ چاہے گا ہم وہ چاہیں گے، ہمارے سارے چاہنے ختم، ہم بیوی کے چاہنے کو نہیں دیکھیں گے، قوم کے چاہنے کو نہیں دیکھیں گے، کسی کے چاہنے کو نہیں دیکھیں گے، اللہ پاک کے چاہنے کو دیکھیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اللہ کے چاہنے کو پورا فرمایا ویسے پورا کریں۔ اللہ پاک ہمیں ان قیمتی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کے دل کو سکون ملا ہو اور کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اسے لائک اور شیئر کر کے دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور ایسی ہی روحانی اور ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔